بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوتی جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی اظہار ثانی شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مجلس میں استہزاء کرے اور جس صورت سے ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر اگر دشمن قوی ہے تو نگہبان اس سے زیادہ قوی ہے۔ جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ پک ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب واضح کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یعوس، اسود بن عبد المطلب، والد بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزاد رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے۔ شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے میں خاموش ہو بیٹھے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس جا کر کہا، بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو اور اس کے باوجود تم نے اپنے جماعت میں ایک تفریق ڈال دی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بلا کہا، ان کو اور ان کے آباؤں اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہارے غرض یہ ہے کہ بڑے دولت جمع کر لوں تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل عیال مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہے کہ تم تمام قریش کے سردار بنا دے اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرا نہ ہلائے، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بنا دے سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام ہے، تم لوگوں کے سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرے۔ جب عتبہ بن کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داستان کا جواب میں ایک سورت قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے، اور نہ سحر۔ میرے رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے باز آؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ ان کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو، اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہماری ہی قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور متعلقین و اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو
اسلام میں پیش آیا۔ جزاک اللہ۔